السلام علیکم دوستو، دنیا میں جلد قیام امن کی دعا ہے۔ آپ سے ایک ناول سمندر کا پانی، اس کا کچھ حصہ شیئر کرتا ہوں۔ اس میں دیہات کا ماحول دکھایا ہے۔ اس میں دو بنیادی کردار ہیں ناول کے، ایک اختر ہے اور دوسرا زاہد جو بہترین دوست ہے اور لاہور میں یونیورسٹی میں اکٹھے ہی پڑھتے ہیں۔ زاہد ایک دیہات کے چودھری کا بیٹا ہے اور اختر ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور اس کی فیملی جو ہے وہ ساری ایک حادثے کا شکار ہو چکی ہے۔ تو اس حوالے سے بھی زاہد کے ساتھ اس کی بانڈنگ بہت زیادہ ہے۔ تو اس کے ہر طرح کا خیال رکھتا ہے، جذبات کا، اس کا انٹلیکچوئل لیول پہ جو بھی اس کے خیالات ہیں اس کی رسپیکٹ کرتا ہے۔ تو زاہد اختر کو لے کر دیہات میں آتا ہے کہ دیہات بھی دکھا دے اسے، اور ذرا چھٹیوں کے چند چھٹیاں ہیں جو ان کو بھی وہ انجوائے کر لیں یہاں آ کے، اور ایک گھر کا ماحول بھی، اپنے گھر جیسا ماحول اسے مل جائے جو کہ وہ کھو چکا ہوا ہے۔ تو اب وہ دیہات میں پہنچے ہوئے ہیں اور اپنے گھر میں حویلی میں پہنچے ہوئے ہیں۔ وہاں زاہد اسے ایک کمرہ دے دیتا ہے اور یہ ریسٹ کر لیتا ہے وہاں پہ۔ اب سو جاتا ہے، آرام کرتا ہے، سو جاتا ہے، اور جب اس کی آنکھ کھلی تو فوری طور پر روشن دان کے سامنے کی دیوار پر پڑتی چمکدار دھوپ دیکھ کر آنکھیں بھینچ لیں اور پھر مسکراتے ہوئے آنکھیں کھول کر تکیوں سے ٹیک لگائے نیم دراز حالت میں کمرے کا دوبارہ جائزہ لینے لگا۔ کمرے میں گول بازوؤں والی سوت سے بنی دو رنگ دار کرسیوں کا اضافہ ہو چکا تھا، جن کے چھیدوں کے ترچھے زاویوں سے فرش اور دیوار کو ملانے والی لکیر نظر آ رہی تھی۔ اوپر روشن دان کے سائے دار کونے میں ایک چڑیا کمرے کی جانب منہ کر کے نہ جانے کیا تلاش کر رہی تھی کہ ساتھ کا کمرہ پار کر کے آتی ہوئی کانچ کی چوڑیوں کی چھنک میں رچی ہوئی کھلکھلاتی ہنسی کی آواز سن کر اختر کا چہرہ یکلخت دروازے کی طرف مڑ گیا تو چڑیا تیزی سے اڑ کر کمرے میں آئی اور دوسرے دروازے کے راستے جو باہر جاتا تھا چلی گئی۔ وہ چڑیا کو دیکھنے لگا جو اب اس کی نظروں سے اوجھل ہو رہی تھی۔ لمحے بھر کو اسے یوں لگا کہ چوڑیوں کے کھنکنے کی آواز کمرہ پار کر کے دوسرے دروازے کے راستے باہر گئی ہے اور چڑیا اس کے پیچھے پیچھے اڑ گئی ہے۔ اماں ذرا میرے ساتھ آؤ، اندر کے کمرے سے زاہد کی آواز آئی۔ تھوڑی دیر بعد زاہد کی ماں اختر سے بالکل گھل مل کر باتیں کر رہی تھی اور اختر صرف جی، ہاں، نہیں، بس یوں ہی جیسے مختصر جواب دے رہا تھا۔ اسے کبھی کبھی ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ کھلے میدانوں میں کڑی دھوپ میں گرد کا کوئی جھونکا آتا ہے، کوئی جھونکا آتا ہے جس میں وہ مختصر سے وقت کے لیے غائب ہو جاتا ہے اور پھر وہ جھونکا بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اختر زاہد کی ماں کی باتوں کے دھیمے پن، اپنائیت اور خلوص کو پورا محسوس کر رہا تھا۔ کسی مہمان سے گھر کی عورتوں کی یہ بے تکلفی روایت نہ تھی، یہ محض زاہد کے اختر کے متعلق کرائے گئے تعارف اور اس کے باپ کی گھر سے عدم موجودگی کی وجہ تھی، اور یہ وقت بھی ایسا تھا جب گھر کی نوکرانیوں کو 1.5-2 گھنٹے کی چھٹی دے دی جاتی تھی اور اس دوران وہ بن بلائے گھر میں نہ داخل ہوتی تھیں۔ زاہد بتا رہا تھا تمہارا ایک بہت بڑا گھر ہے؟ زاہد کی ماں اختر سے پوچھ رہی تھی۔ جی ہاں، میرے ابا نے بہت بڑا گھر بنایا تھا۔ سومی اس کمرے میں کیا کر رہی ہے؟ یہاں آ جا، زاہد نے اختر کی بات کے دوران اپنی چھوٹی بہن کو آواز دی۔ اب تو ایک بہت بڑا مکان رہ گیا ہے۔ اختر نے اپنی بات مکمل کی تو دائیں ہاتھ سے پردہ اٹھائے زاہد کی چھوٹی بہن کلثوم اختر کو کچھ شناسا اور کچھ ستائشی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔
اختر زاہد کی ماں کی شخصیت، اس کے پرخلوص جذبات اور اس کی باتوں میں یوں گھرا تھا جیسے ہوا کے بگولے کے چھوٹے سے چکر کے بیچ کی زمین پر کھڑا ہو۔ ماں کلثوم کو کمرے میں آتا دیکھ کر خاموش ہوئی تو کلثوم نے قدم کمرے میں رکھتے ہی سلام کیا۔ اختر نے سیکنڈ کے کسی حصے میں نظر اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھا، مگر اس پر پھیلی شرارت اور حجاب کو دیکھ کر اس کی نظروں کے ایک احساس کو قطعاً نہ جان سکا جو اختر کو دیکھ کر غیر ارادی طور پر اس کے چہرے پر پھیل گئی تھی۔ جو اختر کو دیکھ کر غیر ارادی طور پر اس کے چہرے پر پھیل گیا تھا، اور جسے اس نے فوراً ہی اپنے ہونٹوں کی انتہائی محدود مسکراہٹ میں ہونٹوں کے کونوں میں ہی بھینچ لیا تھا۔ وہ ماں کے ساتھ اس کی پشت کی اوٹ میں جا کر بیٹھ گئی۔ یہ بہار کی رات ہے، گاؤں کی فضا سے اپلوں کے دھوئیں کی مہک ختم ہو گئی ہے۔ تر و تازہ ہوا جسم کے ایک ایک خلیے کو چھو چھو کر، چوم چوم کر، گدگدا کر اور منا کر زندگی کا احساس دے رہی ہے۔ آسمان صاف ہے، ستارے جگمگا رہے ہیں اور چاندنی گاؤں کے کچے مکانوں کو اور اس کے مکینوں کو، چھتوں پر، صحنوں میں، گلیوں میں اور میدانوں اور کھڑکیوں کے ذریعے کمرے میں گھس گھس کر تھپک رہی ہے۔ لیکن لوگ کسی شریر بچے کی طرح ابھی کچھ دیر اور جاگنے پر بسے تھے۔ تو اسی طرح کہانی ناول ہے، ظاہر ہے اس کے بیچ کا کچھ حصہ ہے، کہانی چلتی ہے اور یہ معمولی سا ایک تعلق کلثوم اسے اپنی محبت بنا لیتی ہے جو اختر کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، اور یہ ان کا کوئی تعلق اس میں آگے نہیں چلتا، لیکن اختتامیہ میں کلثوم کے کردار کو اہمیت ہو جاتی ہے، اور پھر جب اختر ایک آخری حصے میں مر جاتا ہے تو اس کو کوئی پہچانتا بھی نہیں، صورتحال ایسی ہوتی ہے تو کہ وہ، اور اسے دفنانے کے لیے بھی کوئی نہیں کچھ سوچ رہا ہوتا۔ اسی علاقے میں حالات کچھ ایسے ہو جاتے ہیں کہ کلثوم اسی قصبے میں ہوتی ہے جہاں اختر کا انتقال ہوتا ہے، وہاں اسے کوئی پہچانتا بھی نہیں۔ تو یہ جب دونوں دوست جا رہے ہوتے ہیں تو ان کی پشت جو ہے اس نے بڑے حسرت سے بہت دور تک دیکھی ہوتی ہے کلثوم نے۔ اس کی لاش الٹی پڑی ہوتی ہے جہاں اسے اختر مرا ہوتا ہے، تو اس پشت کو دیکھ کے پھر کلثوم اسے پہچانتی ہے اور کہتی ہے چیختی ہوئی، میں انہیں جانتی ہوں، میں انہیں جانتی ہوں۔ تو وہاں پر مسئلہ یعنی ایک طرح سے حل ہو جاتا ہے، اور ایک دکھ کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے اس تعلق کے حوالے سے جو کلثوم اتنے عرصے سے اس کی محبت دل میں سنبھالے رکھتی ہے۔ تو بہرحال وہ باقی کہانی کے ساتھ اس کا اثر شاید زیادہ امپیکٹ اس کے دکھ کا اور محبت کا وہ آئے، اور یہ محبت ظاہر ہے اختر کے لیے معنی نہیں رکھتی تھی، جیسے اب جب ختم ہوتا ہے تو اس کے لیے دنیا بھی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اینی ویز یہ تھا وہ حصہ یا وہ چھوٹا سا ماحول اور جذبات ایک دیہاتی لڑکی کے جو میں نے آپ سے شیئر کیا۔ تھینک یو ویری مچ۔ خدا حافظ۔